بچہ چھوٹا ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا، اور جن کے گھر میں میں کام کرتی ہوں وہ کہتے ہیں یا کام کر لو یا بچہ سنبھال لو۔ لائف میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ 2 بار شادی ہوئی، دونوں کی طرف سے دھوکا ہوا۔ میں ان کو اپنے دکھ نہیں بتاتی، میں کہتی ہوں میں بہت خوش ہوں۔ اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کریں، سوچ سمجھ کے کریں تاکہ وہ ذلیل نہ ہو۔ جسم پہ لگے ہوئے زخم مٹ جاتے ہیں، دل کے زخم کبھی نہیں مٹتے۔ بیٹیوں کا رشتہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں کہ کسی جانور کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے۔ اور میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کو آپ پڑھائیں، اور جب اس کی شادی کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسٹرانگ عظما چھوٹی سی فاؤنڈیشن کی طرف سے 40,000 روپے میڈم یہ آپ دیں رانی کو، اور ساتھ ایک سلائی مشین پکڑیں جی میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیں جی رانی صاحبہ، یہ آپ کی مشین، یہ آپ کا روزگار ہے چھوٹا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ بے حس مردوں کا معاشرہ ہے، اور یہاں پہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عورتوں کو جو ہے دبایا جاتا ہے، اور مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ عورت کے ساتھ ہی اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے؟ میرے آج شو کی اور پوڈ کاسٹ کی جو مہمان ہیں وہ ہیں رانی، خوبصورت سی رانی۔ اور رانی کو کس طریقے سے جانوروں نے جو ہے وہ استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ رانی کی زندگی کی کہانی ہم جانیں گے، اور اس سے پہلے میں جتنے بھی والدین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ رانی کی کہانی آج جانیے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ننکانہ سے آئی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کی زندگی 2 بار 2 جانوروں نے کیسے برباد کی، اور آج ہم ان کے ساتھ کیا تعاون کرنے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ۔ رانی، بچپن کیسا گزرا؟ بچپن تو بہت اچھا تھا۔ اچھا، کتنے بہن بھائی؟ ہم 5 بہنیں، ایک بھائی ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ اور جب سے والد صاحب فوت ہوئے، پھر 5 بہنیں تھیں، والدہ نے جلدی جلدی سب کی شادی کر دی۔ اچھا، والد یعنی کہ آپ کی شادی سے پہلے فوت ہو گئے تھے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں سب سے چھوٹی ہوں 5 بہنوں سے۔ اچھا، بھائی سے بھی چھوٹی ہوں۔ آپ سب سے چھوٹی اور میں لاڈلی؟ سب سے چھوٹی، بالکل۔ اس لیے آپ کا نام رانی رکھا گیا، یہ ہمارے گھر کی رونق ہے، رانی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امی نے شادی کر دی ساری بہنوں کی، جی پھر آپ کی بھی شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی، کیسے لوگ تھے، کیا ہوا؟ پہلے تو بہت اچھے تھے۔ اچھا، پہلے بھی شادی ہوئی ہے؟ جی یہ دوسری شادی ہے؟ جی، یہ اچھا، دوسری پہلی شادی کب ہوئی؟ تقریباً 12-13 سال کی تھی جب ہوئی۔ اچھا، آپ 13 سال کی تھی جی جب آپ کی شادی کر دی گئی، یعنی کہ 12 سے 13 کے درمیان تھی۔ جی ٹھیک ہے، پہلی شادی ہو گئی۔ جی، پھر اس میں سے بیٹی ہوئی، اور اس کے بعد جو میرے وہ میاں تھے انہوں نے دوسری شادی کر لی اپنی بھابھی کے ساتھ۔ اچھا، جی آپ کے ہوتے ہوئے؟ جی، میرے ہوتے ہوئے۔ اور جو بھابھی تھی وہ بیوہ تھی، کیا تھا؟ اس کے دوسرے بڑے بھائی نے چھوڑ دیا تھا اس کو، اچھا، اور اس نے دوبارہ شادی کر لی۔ آپ کے لو ہسبینڈ نے اس میرج۔ کے ساتھ؟ جی، اچھا، لو میرج کر لی اس کے لو ساتھ؟ میرج کر آپ لی۔ کے اس کے ساتھ ارینج میرج تھی؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، ایک بیٹی تھی اس میں سے، پھر دوبارہ ڈیورس ہو گیا۔ ڈیورس ہونے کے بعد پھر یہ دوسری جگہ میری شادی ہوئی ابھی۔ آپ ان کے ساتھ کتنا عرصہ رہیں؟ تقریباً 3 سے 3.5 سال۔ اچھا، جی۔ تو جو بھابھی تھی وہ تو تھوڑی عمر کی بھی ہوں گی، اور اس کے بچے تھے؟ سب سے بڑی بھابھی تھی ان کی۔ اچھا، جی بچے بھی تھے؟ جی۔ کیا وہ دیور کی وجہ سے تو نہیں اس کو طلاق ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی تھی لیکس لیک، پھر آپ کہہ رہی ہیں لو میرج ہوئی؟ جی جی، اسی وجہ سے بڑے بھائی نے چھوڑا؟ جی ٹھیک ہے، آپ پھر وہاں سے آ گئیں؟ جی، بچی میرے پاس ہی۔ اچھا، پھر دوبارہ شادی کب ہوئی؟ والدین کے گھر واپس آئیں؟ جی، اچھا، دوبارہ والدین کے گھر دوبارہ آئی، پھر کسی نے رشتہ کروایا، یہ والا؟ یہ والا۔ اچھا، اور یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اچھا، یہ والے جو ہسبینڈ ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ ان کے 3 بچے تھے، وائف ان کی چھوڑ گئی تھی، تو انہوں نے میرے سے مطلب شادی کروائے، اور پھر ان کی وائف واپس آئی۔ اچھا، جی، طلاق نہیں دی تھی؟ انہوں نے تب نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ واپس آ گئیں، جب واپس آئیں تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور ایک بیٹا ان سے۔ اچھا، ان میں سے ایک بیٹا ہے؟ جی ٹھیک ہے۔
وہ جو دوسری بیگم واپس آئی اس نے آپ کو گھر سے نکالا جی تو یہ کچھ نہیں بولے؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا؟ کیونکہ وہ ان کی رشتہ دار تھی. اچھا، آپ کی زندگی واپس وہیں پہ آ کے ٹھہر گئی جہاں پہلے تھی. پھر آپ روئے نہیں، آپ حوصلہ کریں. فی الحال میں اپنا گھر کی خود اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پال. اچھا، آپ پھر واپس امی کے گھر آئیں؟ جی ایک بیٹا بھی لے کے، بیٹا بھی انہوں نے نہیں لیا، کوئی تقاضا بھی نہیں کیا کہ بیٹا واپس کرے، طلاق ہو گئی ہے؟ جی جی یہ ہمارے معاشرے کا چہرہ ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور دیکھ لیں ایک سے ایک جو ہے نا وہ سٹوری نکل کے سامنے آ رہی ہے. اچھا پھر آپ کتنی دیر ہو گئی؟ بیٹا کتنی دیر کا ہے؟ ابھی یہ 10 تاریخ کو، اتلے ماہ کی 10 تاریخ کو وہ سال کا ہوگا. اچھا ابھی سال کا نہیں ہے بچہ؟ تو آپ اب کرتی کیا ہیں؟ میں کسی کے گھر میں جاب کرتی. اچھا کام کرتی ہیں کسی کے گھر میں؟ جی. اور بچے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، میری سسٹر کے پاس. بچے وہ رکھتی ہیں؟ جی پھر آپ کام کرنے جاتے ہو؟ جی، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتا، اور جن کے گھر میں کام کرتی ہوں وہ کہتے ہیں یا کام کر لو یا بچہ سنبھال لو. آپ کے بغیر وہ چھوٹا سا بچہ رہ لیتا ہے؟ آپ کہاں کام کرتی ہیں؟ میں اسلام آباد میں. اچھا اسلام آباد میں کام کرتی ہیں، اور بچہ ادھر ننکانہ صاحب ہے میری سسٹر کے پاس. تو وہ چھوٹا سا بچہ اس کے بغیر آپ رہتی ہیں، وہ آپ کے بغیر رہ لیتا ہے؟ بیٹی رہ لیتی ہے؟ بس کیا کریں، مجبوری. اب میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں تو ظاہری سی بات ہے کہ باہر کا ماحول نہیں اچھا. میں آج اپنی بیٹی کو نکالوں گی، میری بیٹی باہر کا ماحول دیکھے گی، وہ میں مناسب نہیں سمجھتی. جی اس لیے اس کو اپنی سسٹر کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اور بیٹا بھی چھوڑا ہوا ہے. بیٹا کیونکہ چھوٹا ہے وہ کام نہیں کرنے دیتا، اس لیے اس کو چھوڑا. اچھا تو بیٹا جو ہے وہ سسٹر کے پاس، آپ پھر ان کو کوئی خرچہ وغیرہ دیتی ہیں؟ جی اچھا کام کر کے جو پے ملتی ہے جی، تو پھر وہ آپ کے میں بچوں کو کرتی. سنبھالتی، ظاہر ہے وہ ان کے اپنے بھی حالات بالکل ہوں جی گے. جی. بالکل. تو رانی لائف میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ 2 بار شادی ہوئی، دونوں کی طرف سے دھوکا ہوا، اور دونوں کی بیویاں جو ہیں انہوں نے آپ کو گھر سے نکالا. پہلی نے بھی ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ شادی ہوگی. ساس سسر نہیں تھے پہلے؟ پہلے ساس سسر تھے. میرا جو سسر تھے نا وہ بہت اچھے تھے ماشاءاللہ سے. اچھا بہت ہی اچھے تھے، نائس بندے تھے. اور جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملات بنے. اچھا ان کے بعد ہی پھر اس نے شوہر نے جو ہے دوسرا جی نکاح کیا؟ جی. ٹھیک ہے. تو بھابھی کے کتنے بچے تھے؟ ان کی ایک بیٹی تھی. ایک بیٹی تھی. جی ٹھیک ہے. اور اسی گھر میں ہی رہ رہے تھے؟ جی. اور وہ بڑا بھائی کہاں رہتا تھا؟ وہ علیحدہ رہتا تھا. اچھا وہ علیحدہ رہتا تھا. جی. تو یہ ساس نے منع نہیں کیا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں؟ آپ کی جو بیٹی ہے، جو بیگم ہے، وہ بالکل چھوٹی سی ہے، 12 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ شادی کر کے آ گئی. آپ سے کتنے بڑے تھے یہ؟ یہ میرے سے کافی بڑے تھے، مطلب آپ سے کافی. یعنی کہ کافی بڑے تھے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کو نکال دیا گیا. جی. پھر آپ کتنے سال اپنی امی کے پاس رہیں؟ میں تقریباً 4-5 سال امی کے پاس رہی ہوں. اچھا پھر جی دوبارہ سے نکاح ہوا. جی. تو یہ جو دوبارہ شادی ہوئی، یہ پوچھا نہیں تھا کہ یہ شادی شدہ ہے یا کون لوگ ہیں، کیسے ہیں اس کے؟ انہوں دوبارہ نکاح کرنا بڑا مشکل تھا، یہ نہیں بالکل دیکھ جی. بھال کے کیا؟ جی انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پہلے شادی ہوئی، ان کے 3 بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کی وائف کو طلاق دے دی ہوئی ہے. اچھا یہ بتایا تو تھا. بچے آپ سنبھالتی تھی؟ جی اچھا یعنی کہ جو دوسرا شوہر ہے اس کے پہلی بیگم میں سے جو 3 بچے ہیں وہ آپ سنبھالتی جی. تھی؟ بیٹی بیٹے تھے؟ جی 2 بیٹی 1 بیٹا. تو وہ آپ کو ماما سمجھتے تھے؟ جی چھوٹا بیٹا مجھے ماما کہتا تھا، اچھا اور جو بیٹیاں تھیں وہ آنٹی کہتی تھی. آپ نے بھی بچوں والا پیار دیا اپنی بالکل بچی کی طرح؟ بالکل. تو کتنے سال ان کے ساتھ گزرے؟ ان کے سال تقریباً 4-5 سال گزرے. بس؟ میں اپنی بیٹی کو بھی ان کے پاس چھوڑ کے تب بھی میں کام کرتی تھی. اچھا مطلب اس کے بچوں کو سپورٹ کرتی تھی، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرتی تھی، تب بھی کام کرتی تھی ان کے ساتھ. یعنی کہ یہ والا جو ہسبینڈ ہے یہ بھی کماتا کچھ نہیں تھا؟ نہیں. آپ ہی کام کرنے جاتی جی تھی اپنی بیٹی بھی ان کے پاس چھوڑ کے؟ جی. آگے مستقبل میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ویسے تو مستقبل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اب آپ کی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ وہ 12 سال. 12 سال کی. یعنی کہ آپ اس کو دیکھتی ہیں تو آپ کو اپنا وقت یاد آتا ہے بالکل. کہ میں اتنی تھی میری شادی کر دی گئی. والدہ حیات ہیں؟ جی والد صاحب فوت ہو گئے ہیں. جی. والدہ بیچاری بڑی دکھی ہوتی ہوں گی. بالکل جی. میری بیٹی کا 2 بار گھر ٹوٹ گیا، روتی ہوں گی آپ کو لے کے؟
بہت زیادہ. بڑا ظلم ہوا ہے جی. دیکھیں ایک دفعہ اس نے 12 سال کی عمر میں والدہ نے اس لیے شادی کی کہ جو والد صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد دوبارہ شادی کی، اور اس میں سے ایک بیٹا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. پہلی بیگم نے دھکے مار کر نکال دیا. وہ اس لیے کہ ان کے بچوں کو یہ پالتی تھیں، انہوں نے ستیلی ماں جیسا کبھی سلوک نہیں کیا. کیا کرنا چاہتی ہیں زندگی میں؟ میں کوئی شادی کرنا چاہے اب آپ سے؟ نہیں، میرے 2 بچے، میری بیٹی میرے جتنی اپنی. اپنی شادی کرنی، کوئی کہے بھی کوئی اچھا انسان اگر زندگی میں مل جائے. اب بھی جتنی میں نے 2 دفعہ کی ہے، مجھے کوئی اچھا انسان نہیں ملا. اب میں یہی سمجھتی ہوں کہ سب ایک جیسے ہوتے، جی. آگے نہیں شادی. کرنا کیا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے 2 بچے ہیں، ان کو پالنا ہے. ساری زندگی کوٹھیوں میں کام تو نہیں کر سکتی نا. بالکل. میں بس کوئی ایسا میری روزی روٹی کا وسیلہ بن جائے کہ تاکہ میں اپنے بچوں کے پاس رہ کے اور حلال کا کر کے کھا سکوں اور اپنے بچوں کو کھلا. جی بالکل. آپ کو سلائی آتی ہے؟ جی ماشاءاللہ. پہلے لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کیے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر میں، یعنی کہ جو گھر آپ کے پاس اپنا ہے؟ نہیں، اچھا، گھر بھی اپنا نہیں ہے. تو والدہ کا جو گھر ہے؟ والدہ کو جو گھر ہے وہ بھائی کے پاس ہے. اچھا، بھابھی ہیں ادھر؟ جی. ٹھیک ہے. امی ان کے پاس رہتی ہیں؟ ان کے پاس رہتی ہیں. اور آپ یہ سسٹر اچھی ہیں جو جی بالکل، آپ سے بہت بڑی ہیں؟ اچھی ہیں. میرے بچے سنبھالتی ہیں. جب میں 2-3 دن کے لیے آتی ہوں میں بھی ان کے پاس ہی رہتی ہوں. اچھا، جی امی کے پاس نہیں جاتے آپ؟ نہیں. رانی، جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں بچپن اور ساری بہنیں آپ کٹھی اور آپ سب سے چھوٹی، آپ کو تو بڑا پیار ملا ہوگا ساری بہنوں کا، بھائی کا، امی کا، ابو کا. بالکل. بس قسمت نے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا آپ کا. صرف شادی کرنا آپ کی چھوٹی عمر میں اس لیے مجبوری تھی کہ ابو جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے. جی. امی جو ہیں وہ کافی ایج کی ہیں یا صحیح ہیں؟ نہیں، کافی ایج کی. تو ان کا حوصلہ آپ نے ٹوٹنے تو نہیں دیا؟ میں ان کو اپنے دکھ نہیں بتاتی کیونکہ پہلے ان کو پتا تھا، وہ بہت ٹینشن لیتی تھی. ان کو 1-2 دفعہ اٹیک بھی ہو چکا ہے. تو اب میں ان کو اپنے مسئلے نہیں بتاتی. میں کہتی ہوں میں بہت خوش ہوں. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ میں ادھر جاب کرتی ہوں، اسلام آباد میں کام کرتی ہوں. بچے میرے ادھر ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کال کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، یا میں آتی ہوں. وہ پوچھتی ہیں، وہ کہتی ہیں مجھے تمہاری ٹینشن لے گی، تم کیا کرو گی. یعنی کہ وہ پریشان ہے کہ آپ امی کو حوصلہ دیں کہ دنیا جو ہے وہ اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب لگائے گا. ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے، وہ عورتوں کی امپاورمنٹ پہ ہم کام کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا کہ بچے اندر سلائی کتنی سیکھ رہی ہیں، آپ کے بالکل. سامنے جی ہی ہیں حالات سارے. جی. تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کوٹھیوں میں جائیں یا اپنی بیٹی کو لے کے. اپنی بیٹی کو لے کے آپ کیا سوچتی ہیں؟ پڑھانا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کو؟ کیا بنانا چاہتی ہیں؟ بیٹی کے بارے میں تھوڑا بتائیں. میں اس کو پڑھا کے جو میں نے فیس کیا، جو میں نے دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ نہ دیکھے. جی وہ کچھ بن جائے پڑھ کے، تاکہ وہ اپنی زندگی سدھار سکے. جی. یہ میں چاہتی ہوں بیٹی کی طرف. جب میں دیکھتی ہوں نا کہ میری بیٹی جوان ہوگی، بڑی ہوگی، تو میں جب پیچھے دیکھتی ہوں میرے پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں مجھے نظر آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب یہ ٹینشن لیتی ہوں نا کہ میرا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے. دیکھیں میرا بھائی ہے، وہ اپنا کرتا ہے. جی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہے کوئی کسی کا نہیں بنتا. بالکل. تو اس لیے بس بہت ٹینشن رہتی کہ اس کی شادی کیسے کروں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ مالک ہے، انشاءاللہ اس کی جب شادی ہوگی، اس کا نکاح ہوگا، ہماری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے اتنی ٹینشن سہی، پھر دوسرے سے شادی کی، اس نے دھوکہ دے دیا. کوٹھی میں آپ سارا کام کرتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کرتے ہیں بچی کو پڑھانے کا یا کوئی سلسلہ اس طرح سے؟ نہیں، بس وہ اپنی جو کام کرتی ہے اس کی تنخواہ ہی دیتے ہیں اور کچھ نہیں. رانی، اب آپ ہم تو آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کرائے پہ چھوٹا سا مکان لے لوں اور اس کے اندر ہی دکان اور سلائی مشین رکھ لوں. ٹھیک ہے. تاکہ دکان یہ کریانہ جی سٹور؟ کریانہ سٹور. ٹھیک ہے. جس جی میں بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں جی یہ وہ. بالکل. جی
ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر آپ اسلام آباد سے جاب چھوڑ دیں گی؟ جی چھوڑ دوں گی، پھر میں ادھر اپنے بچوں کے پاس، تاکہ میں اپنی بچی کو بھی سیف کر لوں، اپنے بیٹے کو بھی سیف کر لوں، اور میں گھر میں رہوں، گھر سے دکان میں ایسی کریانے والی چھوٹی سی چلاؤں کہ تاکہ میرے بچوں کی روزی دودھ ادھر سے نکلتا رہے. بس انشاءاللہ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی. انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی دنیا والوں کو؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ادھر دیکھ کے آپ پیغام دیں. میں بس یہی کہنا چاہوں گی، جب آپ اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کریں، سوچ سمجھ کے کریں تاکہ وہ ذلیل نہ ہو. یہ والدین کے لیے پیغام ہے آپ کا؟ جی بس والد نہیں ہے تو یہ نہ سوچے ان کے سر پہ نہیں، اللہ کے ساتھ سر پہ ہوتی ہے. اور جب بیٹیوں کا رشتہ کریں سوچ سمجھ کے کریں کہ کسی جانور کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے. آپ ان کے پیچھے رہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیسی ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں. میں نے وہ بھی حالات آپ ہی دیکھے، میں نے 2 دن کی پڑی ہوئی روٹی سوکھی کھائی ہے. میں نے اس طرح کے حالات دیکھے ہیں، اس صرف شوہر کے گھر؟ گزارا کرنے کے لیے دوسرے شوہر کی طرف. اچھا، لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کیا کیا فیس کیا، تاکہ عورتوں کو ہمت ملے. یہ آپ کے سامنے جو رانی اب بتا رہی ہیں اپنے درد، اپنے دل کا جو زخم ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں. جسم پہ لگے ہوئے زخم مٹ جاتے ہیں، دل کے زخم کبھی نہیں مٹتے. بالکل. پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کوٹھیوں میں جا کے کام کریں گی، اس کے بھی 3 بچوں کو پالیں گی اور اپنی بھی بیٹی کو. ان کے 3 بچے میں جب پالتی تھی، اپنی بیٹی ان کے پاس چھوڑ کے، میرے ساتھ بہت اچھے تھے بچے بھی، ہسبینڈ بھی اچھا تھا. اچھا، کھلاتی تھی نا. جب مجھے بیٹا ہونے والا ہوا تو میں نے ان سے کہا، ریکویسٹ کی کہ آپ کسی سے ادھار پکڑ لو، کچھ بھی کر لو، جب میں فری ہو جاؤں گی تو میں وہ دے دوں گی پیسے. لیکن اس نے کچھ نہیں ایسا کیا، میں کرایہ خود دیتی تھی مکان کا. اور بیٹی تب میں نے اپنی بہن کے پاس چھوڑی، اور وہ جب اس کو پتا چلا نا کہ یہ کام نہیں کر سکتی، اس نے بچے اپنے امی کے پاس چھوڑ دیے. اچھا. خود ادھر رہتا تھا. جب میں کرایہ کہتی تھی دو تو کہتا تھا آدھا ساتھ دو، میں کدھر سے دوں. اچھا. میں آدھا دیتی تھی. جب تقریباً 6 منتھ لگا تو بالکل ہی اس نے خرچہ اٹھانا بند کر دیا. ٹھیک ہے. میں کبھی اس بہن کے پاس، کبھی اس بہن کے پاس جاتی تھی. جی ٹھیک ہے. پھر میری سسٹر ایک رہتی ہے اسلام آباد پنڈی میں. ٹھیک ہے. پھر ان کو پتا چلا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. پھر میری ڈلیوری بھی انہوں نے کروائی ادھر. اچھا. انہوں نے مجھے رکھا. ابھی چھلے میں تھی تو ظاہری سی بات ہے، میں نے کچھ پیسے دینے تھے جو لے کے کھاتی رہی. جب تھا بچہ ہونے والا پھر میں چھلے میں کام پہ چلی گئی. چھلا توڑ کے اپنے؟ چھلا توڑ کے. اچھا. بہت مشکل. اس نے بچہ نہیں دیکھا؟ نہیں، اس نے تقریباً دیکھا تھا. جب میں چھلے کے بعد ادھر اپنی سسٹر کے پاس آئی تھی نا اپنی بیٹی کو ملنے، پھر ادھر جا کے جب تک اس کی بیگم آ چکی تھی؟ جی. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں رکھنا؟ جی. اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ پھر طلاق کیسے دی؟ طلاق پھر اس نے دے دی. وہ اس کی وائف نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. جی، یہ رانی کی کہانی آپ نے جانی، اور انہوں نے پیغام بھی دیا ہے کہ والدین جب اپنی بیٹیوں کی شادی کریں تو بیٹیاں آپ کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یا یہ جانور نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ سسرال میں جیسا مرضی سلوک ہو. تو آپ جو یہ ایک ٹیپیکل سوچ ہے ہماری سب والدین کی کہ تیرا اتھوں جنازہ ہی نکلے، تو اتھوں واپس نہیں آنا، تیرا جنازہ ہی نکلے. اور آپ نے کئی جنازے دیکھے نکلتے ہوئے بیٹیوں کے، کہ جب وہ واپس آئیں تو وہ نہیں تھی، ان کا بے جان جسم تھا. کئی زارہ آپ نے مرتے ہوئے دیکھی سسرالیوں کے ہاتھوں. تو رانی کے ساتھ تو یہ ظلم کی انتہا ہوئی کہ پہلے شوہر کے 12 سال کی بچی کو بھی کھیلنے کے، گڑیوں کے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا زندگی کیا ہے. اور 13 سال میں یہ ماں بن چکی تھی، ایک بچی ان کی گود میں آ چکی تھی. اور اس کے بعد اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ پیار کا چکر چلا کے شادی کر لی اور اس کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا. پھر یہ 4-5 سال والدین کے گھر دھکے کھاتی رہی، اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا گیا. اور جن کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا ان کے پہلے سے 3 بچے تھے. ان 3 بچوں کو یہ پالتی تھی، ان کے گھر کا کرایہ، ان کے بچوں کی خاطر یہ جاب کرتی تھی. بچے اس کو ماما کہتے تھے کیونکہ ماما جو ہے وہ خرچہ دیتی رہی. شوہر بھی جب تک اچھا رہا، جب تک وہ کام کرتی رہی. جب پریگننٹ ہوئی 6 منتھ لگا تو آپ نے جانی سٹوری کہ کس طریقے سے پھر اس نے جو ہے اس کو نکال دیا. ڈلیوری بھی کہیں ہوئی
اور چلے کے دوران یہ دوبارہ کوٹھیوں میں کام کرنے چلی گئی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتی ہے. جتنے چھوٹے سے ریسورسز ہمارے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے وسائل ہوتے ہیں، ان میں چاہے ہاسپٹل ہو تو چاہے فلڈ ہو، کچھ بھی ہو، ہم کام کرتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے ایک سلائی مشین اور ساتھ 40,000 روپیز جو ہیں وہ رانی کو دیں گے. تو ابھی سلائی اسکول کے بچے بھی آتے ہیں تاکہ رانی کو اپریشیٹ کریں تالیوں کے ساتھ، اور جا کے یہ اپنا روزگار چلا سکیں. پھر جب ان کی دکان چھوٹی سی سیٹ ہو جائے گی پھر ہم دوبارہ ضرور وزٹ کر کے آئیں گے، اور یہ ایک زمانے کے سامنے اب چٹان بن جائیں گی انشاءاللہ اپنی بیٹی اور بیٹے کی خاطر. اور میں چاہوں گی کہ اپنی بیٹی کو آپ پڑھائیں، جی پڑھا کے اس کو ایک مضبوط آپ نے لڑکی بنانا ہے، اور جب اس کی شادی کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم ویسے بھی میرج بیورو کا کام جو ہے سٹارٹ کر دیا ہم نے، تو انشاءاللہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کریں گے. تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ ہیں پورے طریقے سے، اور اس کا کسی بندے کے پتر کے ساتھ شادی کریں گے، کسی جانور کے حوالے نہ کریں اپنی بیٹیوں کو، اور پیچھے سے ان کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ اس سٹوری کو آپ شیئر کریں تاکہ کوئی اور دکھی ماں جو ہے، جو جینون جس کی سٹوری ہے وہ آئے. رانی نے میرے سے ایک دفعہ رابطہ کیا اور بیچاری ملنے آئی، میں نے کہا میں کوشش کروں گی. تو لندن سے ایک باجی ہیں، انہوں نے پھر ساتھ دیا ہماری فاؤنڈیشن کا. تو جیسے کچھ ہوا پھر میں نے کہا جب کچھ ہو جائے گا تو میں فون کروں. پھر ان کا ایک ایموشنل میسیج تھا تو میں نے ان کو بلایا. تو آج سلائی مشین اور 40,000 روپے ان کے ساتھ جائیں گے آپ کی دعاؤں اور بچوں کی تالیوں کے ساتھ. جی ناظرین، اسٹرانگ عظما چھوٹی سی فاؤنڈیشن کی طرف سے 40,000 روپے میڈم یہ آپ دیں رانی کو. اب یہ رانی بن جائیں گی. 40,000 روپے اور ساتھ ایک سلائی مشین. پکڑے جی میڈم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لے جی رانی صاحبہ، یہ آپ کی مشین، یہ آپ کا روزگار ہے چھوٹا سا. آپ نے جا کے کپڑے سلائی کرنے ہیں اور 40,000 سے آپ نے جا کے جو ہے اپنا روزگار سٹارٹ کرنا. کیا کہنا چاہو گے بچوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی روزی میں برکت دے اور انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو صحت والی زندگی دے. آمین ثم آمین. جی بھرپور تالیوں کے ساتھ رانی جو ہے ان کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں. بھرپور تالیاں. ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. آپ نے ہمت نہیں ہارنی. اور آج آپ نے یہ 40,000 کی جو دکان ہے نا، اس کو آپ نے ایک دن آئے تو 40 لاکھ پہ چلی جائے، تاکہ رانی کا پھر دوبارہ سے انٹرویو ہو تو رانی ایک دبنگ جو ہے وہ خاتون بن چکی ہو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.